اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام کرنے کے بعد آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ہستی، ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جس نے اپنا تن من دھن، اپنا کریئر، اپنی فیملی، ہر چیز اپنی قوم کے لیے قربان کر دی۔ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں، اور پاکستان میں قائد اعظم کے بعد مثال ملتی ہے تو وہ عمران خان کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمران خان کون ہے۔ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے۔ عمران خان ایک شخصیت جو کہ انٹرنیشنلی جانی پہچانی اس کا نام ہے۔ عمران خان 1952 5 اکتوبر کو پیدا ہوئے اور دنیا میں ایک عظیم کرکٹر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ عمران خان کی شخصیت کا ہر پہلو جو بھی ڈسکس کیا جائے وہی روشن ہے۔ 1971 میں عمران خان نے پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ریپرزینٹ کیا اور وہ واحد کیپٹن ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا اور ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کی، پاکستان کی نمائندگی کی، اور 20 سال تک کرکٹ کی دنیا میں بادشاہت کی۔ دنیا کرکٹ میں عمران خان فاسٹ بالنگ اور ایگریسو بیٹنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ریپرزینٹ کرنے کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ جب عمران خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو اس نے دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح سے انصاف، رواداری اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ اس سے لے کے عمران خان نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا۔ 1996 میں 1996 میں عمران خان نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور انصاف، جسٹس کی سٹرگل شروع کر دی۔ عمران خان نے کسی قربانی سے آج تک دریغ نہیں کیا اور اپنی قوم کے لیے ہر طرح کی محنت، جدوجہد اور سٹرگل سے، لگن سے فائٹ کی۔ مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا ماشاء اللہ تھا، اور 2008 کی بات ہے جب عمران خان پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے ہیلے کالج میں جلسے کے لیے آئے۔ ان دنوں میں پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ تھا، مگر عمران خان وہ واحد انسان تھا جس نے وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس دی، اسٹوڈنٹس کو اجاگر کیا اور انہیں پولیٹیکل جدوجہد میں شامل کیا۔ انہی کے ساتھ مل کے بہت سے لوگ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ اسی واقعے سے نکلے۔ عمران خان نے اپنی فیملی کو قربان کر دیا، اپنی لگژری زندگی کو قربان کر دیا صرف اپنی قوم کے لیے، تاکہ اپنے ملک میں، اپنے عوام میں قانون کی بالادستی ہو اور رول آف لا ہو۔ عمران خان نہ صرف ایک جدوجہد اور سٹرگل کا نام ہے، عمران خان ایک مشن اور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ دنیا کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد عمران خان نے جہاں سیاست میں قدم رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے عظیم مقصد میں بھی اپنی محنت کی۔ اس میں عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا اہتمام کیا، جہاں پہ لاکھوں کروڑوں مریضوں کا ابھی تک علاج ہو چکا ہے، اور آنے والے وقت میں ایک اور پشاور کے بعد کراچی میں ہسپتال کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ عمران خان 22 سال کی اس محنت کے بعد جب 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو لوگوں کو اس چیز کی نوید ملی کہ شاید اب پاکستان میں رول آف لا ہو جائے گا اور پاکستان دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہو جائے گا، مگر صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ کرونا آ گیا اور پاکستان میں معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 2022 میں عمران خان کی حکومت چلی گئی اور پاکستان ایک شدید نہ رکنے والی دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور ابھی تک کے حالات اتنے ہیں کہ انفلیشن کا ریٹ 38% تک جا چکا ہے، اور پاکستان کی عوام کو روشنی کی کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی جس طرح سے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ مگر عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد حالات اور کشیدہ سے کشیدہ ہوئے جا رہے ہیں۔
عمران خان کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پہ نظر ڈالیں تو عمران خان ایک کرکٹ لیجنڈ کا نام ہے، عمران خان ایک فلانتھراپسٹ کا نام ہے، کرکٹ کی دنیا میں کبھی بادشاہ اور ورلڈ کپ، پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لانے والا واحد شخص۔ فلانتھراپی کی دنیا میں آئے تو عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل قائم کر دیا، ایک نہیں تین، اور اس کی ہسٹری، اس کی بیک گراؤنڈ یہی چیز ہے کہ عمران خان نے اپنی والدہ کو اس کرب میں زندگی کے آخری لمحات گزارتے ہوئے دیکھا جس چیز نے انہیں اس چیز میں انکریج کیا کہ وہ اپنی عوام کو اس طرح کی زندگی سے بچا سکے۔ عمران خان نے 1996 میں اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا اور 2018 میں ایک کامیاب 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بن گئے۔ اپنے اینٹی کرپشن سٹانس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے پاکستان کی ریفارمز بھی کی، جس میں جاب کریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ اور فورن کنٹریز میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو انکریج کرنا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان کی ترقی ہو سکے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے واحد شخص ہیں جن کا نام انٹرنیشنل میگزین میں ٹاپ انفلوئنشل 100 پیپل میں آتا ہے۔ عمران خان کو ہلال امتیاز، جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا اعزاز ہے، اس سے نوازا گیا۔ عمران خان کو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایوارڈز بھی بہت زیادہ نوازے گئے۔ عمران خان، دوستو، ابھی اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہوئے ہم یہ بات کریں گے کہ عمران خان پاکستان کی واحد امید ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل دنیا میں دوبارہ اس عروج پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا حق بنتا ہے۔ ابھی کے حالات تو ایسے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں کوئی امید باقی بچی نہیں، اور یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں وہ باہر کے ملک جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کاروباری حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے عوام بہت پریشان ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور وہ صحت و عافیت کے ساتھ جیل سے، جھوٹے مقدمات سے واپس آئیں اور دنیا میں پاکستان کا جس طرح سے ایک کرکٹر ہونے کے ناطے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، ایک اچھا لیڈر ہونے کے ناطے دوبارہ سے پاکستان کا نام روشن کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔